ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے سر، ہم بس ابھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں. السلام علیکم ویورز، ویلکم ان دا قرنٹائن سیریز. ٹوڈے وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اے نیو ایپیسوڈ اینڈ اے نیو لائف سٹوری. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرنٹائن سیریز کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہر کسی کی زندگی کی داستان کو شیئر کریں اور ان کے جو لائف ایکسپیرینسز ہیں وہ ہمارے تک پہنچے اور ہم سب مل کے جو ہے اس سے کچھ سیکھ سکیں اور کچھ جو ہے لرن کر سکیں. اور کیونکہ ہمارا یہ بلیو ہے کہ ہر کسی کے پاس جو ہے ایکسپیرینسز ضرور ہیں، چاہے وہ پروفیسرز ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں. تو آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے، وہ ٹاپک ہے کوپنگ ود لائف چیلنجز، ود پریکٹیکل لائف چیلنجز ان اے ایزی وے. کہ زندگی کی جو مشکلات آتی ہیں، جو آپ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں تو ان سے جو ہے کیسے آپ نے نپٹنا ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ سر پروفیسر عمران جتوئی صاحب موجود ہیں، جو کہ ڈگری کالج جتوئی میں اس وقت جو ہے پروفیسر ہیں، اور وہاں پہ وہ جو ہے اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور علم کی شمع سے جو ہے تاریکی کو جو ہے دور کر رہے ہیں اور وہ اجالے پھیلا رہے ہیں. کیونکہ جو ٹیچنگ ہوتی ہے نا، اس سے انسان خود سیکھتا ہے. وہ 10 بچوں کو نہیں پڑھاتا بلکہ 10 خاندانوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو ہمارے ساتھ بہت سی باتیں بھی کریں گے، ہمیں بہت سی چیزیں جو ہے سر سکھائیں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ سر، اللہ کا کرم. ہاؤ از دا لاک ڈاؤن سر؟ لاک ڈاؤن کس طرح گزر رہا ہے آپ کا؟ بس جی، ہمارا تو کام پڑھنا اور پڑھانے کا ہے. لاک ڈاؤن میں بوریت ہو رہی ہے، کلاسز کو مس کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو مس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر، ایسے ہی ہے، ہر بندہ جو ہے گھر پہ باؤنڈ ہو گیا ہے. تو سر آج ہم بات کریں گے آپ کی زندگی کے سفر کی. پلیز ٹیل اس اباؤٹ یور لائف سٹوری اینڈ یور اسٹرگل، کہ کس طریقے سے جو ہے آپ اس مقام تک پہنچے. اپنا ایجوکیشنل اسٹرگل کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ صاحب ذرا ایجوکیشن پاکستان میں اور ویسے بھی ہر جگہ پر اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ورک ہارڈ کرنا پڑتا ہے، سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ میں شروع سے ہی گاڈ گفٹڈ کہہ لیں ایک اچھا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. کلاس میں ہمیشہ پوزیشن ہولڈر رہا ہوں. میں ماشاء نے اللہ. اپنی ابتدائی تعلیم یہاں سے علی پور سے حاصل کی اور گریجویشن تک BA تک میں نے علی پور سے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے MA انگلش میں نمل اسلام آباد میں ایڈمیشن. الحمدللہ میں نے یونیورسٹی میں نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ہم چونکہ یہاں سے ایک بیک گراؤنڈ ایریا سے گئے تھے، شروع میں تو مشکلات آئیں. اسلام آباد کا بالکل ڈیفرنٹ ماحول تھا، ایک نئی دنیا تھی ہمارے لیے.
لیکن الحمدللہ جلدی ہم نے تمام جو ڈیفیکلٹیز تھی ان کو اوورکم کیا، اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ میں نے وہاں پر فرسٹ سیمسٹر میں ہی فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی، اور اس کے بعد بھی الحمدللہ پوزیشن ہولڈر میں رہا وہاں پر۔ تو اس میں کوئی شک واو، نہیں کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اس کا عید حل ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن میں بھی آپ کا انٹرسٹ اور آپ کا شوق اور سخت محنت کام آتی ہے، تب جا کر آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ کیونکہ آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، یو شوڈ بی آن دا ٹاپ، ٹاپ پوزیشن ہولڈرز جو ہیں وہ ہی آگے جاتے ہیں۔ باقی اللہ کا کرم ہے، لک ہے، الحمدللہ آج ماں والدین اور اساتذہ کی دعاؤں سے اس مقام تک پہنچے ہیں، آپ کے سامنے ہیں جو بھی ہیں۔ واو دیٹ از اے گریٹ اسٹوری سر، تھینک یو سو مچ کہ سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں جوائن کیا، اس کے لیے جو ہے میں آپ کو بہت مشکور ہوں۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ، یو آر دا سورس آف انسپائریشن فار اس، اینڈ تھینک یو فار دا کمپلیمنٹس ویورز، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جڑے رہنے کے لیے، ہمیں بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا ہے اور کمنٹس بھی آ رہے ہیں۔ افتخار بھائی بہت شکریہ، محمد الطاف تھینک یو، اینڈ تھینک یو آل دا ویورز فار یور کمپلیمنٹس، فار یور لو اینڈ فار یور وشز، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم بہت ساری چیزیں جو ہے سر سے سیکھیں گے، پوچھیں گے۔ ذیشان بھائی تھینک یو فار جوائننگ اس، اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے یو کین آسک دا کویسچن بائی یور کامنٹس، آپ ہم سے جو ہے کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کامنٹ سیکشن میں جو ہے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو سر آپ کا جو ماشاءاللہ ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے، کافی سالوں سے آپ ڈگری کالج میں پڑھا رہے ہیں، سو ہاؤ از دا ٹیچنگ ایکسپیرینس، کیا سیکھا آپ نے ٹیچنگ کے ایکسپیرینس سے، اور کس طرح کا یہ ڈیوریشن رہا یہاں پہ ڈگری کالج جتوئی میں؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلی بات تو ہے آپ کا بہت شکریہ، اور تمام دوستوں نے، افتخار بھائی اور باقی تمام دوستوں نے جو جوائن کیا ہے، اسپیشلی آپ کا تھینک یو سو مچ۔ آپ نے ان کرنٹائن کے دنوں میں ہمیں یاد کیا، اور آپ سے گپ شپ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایگزیکٹلی ایک تو سر، میری خوش تھینک یو۔ قسمتی رہی ہے کہ الحمدللہ مجھے ہمیشہ ٹیچرز بہت ہی اچھے ملے، اسکول لائف میں، کالج لائف میں اور یونیورسٹی لائف میں۔ ان ٹیچرز نے بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور پھر والدین کی دعائیں تھیں، اور الحمدللہ میں اس مقام تک پہنچا۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی شخص ہو یا چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، تو سب سے پہلی بات ہے ادب۔ میں نے یہ پریکٹیکلی پرسنلی ایکسپیرینس کیا اس بات کا، جو عام طور پر یہ مقولہ کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ تو وہ شخص جس نے اپنے اساتذہ کا اور اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا، بلکہ اپنے سے چھوٹوں کا بھی جس نے احترام کیا ہے، ادب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ تو میں بے سمجھتا شک، ہوں میں تو ایک ناچیز ہوں، لیکن والدین اور بزرگوں کا احترام اور ادب اور اساتذہ اور والدین کی دعاؤں نے اس مقام تک پہنچایا۔ مجھے موقع ملا گورنمنٹ ڈگری کالج جتوئی میں پڑھانے کا، تو یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ ڈگری کالج میں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی کلاسز ہوتی ہیں، 150 کا ایک سیکشن ہوتا ہے، بعض اوقات 175 183 کا سیکشن بھی پڑھایا ہے۔ تو سب سے واو، پہلی تو بات ہے کہ یہاں پر ایک ٹیچنگ ایکسپیرینس ملا، ایک بہت بڑی کلاس کو، اور صاحب ظاہر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو ناٹی اسٹوڈنٹس کہہ لیں، ان کو پڑھانے کا بڑا اچھا تجربہ رہا، ایک کلاس کو کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح ان کی نفسیات کے مطابق میں نے کوشش کی ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو ان کی نفسیات کے مطابق پیار سے پڑھایا جائے، پیار سے کنٹرول کیا جائے۔ اور میرے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، یہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس نے جوائن بھی کیا ہے، تو میری یہ پرائرٹی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پیار سے بات سمجھ آ جائے اور پیار سے ان کو پڑھایا جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تو انسان پیار کے ذریعے، نرم مزاجی کے ذریعے انسان نے درندوں کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ تو پھر بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، واہ، تو بالکل سر، ہمارے بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں جتوئی میں، پیار سے میں کوشش کرتا ہوں ان کو ڈیل کیا جائے، اور ہمیشہ، اور وہ بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں۔ پیار کا بدلہ ہمیشہ پیار ہی ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ تو بہت اچھا بے شک، ایکسپیرینس رہا یہاں پر جتوئی میں پڑھانے کا۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دور دراز کے ایریاز سے آتے ہیں، جتوئی کے ارد گرد جو سراؤنڈنگ کے ایریاز ہیں، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، 30 کلومیٹر کا سفر، 40 کلومیٹر کا سفر اسٹوڈنٹس طے کر کے آتے ہیں، تو بڑے انٹرسٹ سے پڑھتے ہیں۔ اگر بعض اوقات کوئی ٹیچر نہ ہو تو وہ بھی مجھے بلا لیتے ہیں،
انگلش کے بارے میں یا کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا موقع ملا. تو جیسا پہلے بھی میں نے بتایا کہ اب اسٹوڈنٹس کے بغیر ہمارا دل نہیں لگ رہا، کیونکہ ہمارا ساری جو ڈیلنگ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو مس کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. کلاسز کو. ایک بار پھر اللہ کرے کہ یہ کرنٹائن وغیرہ اور یہ کرونا کی جو وبا ہے وہ ختم ہو اور ہماری ایک بار پھر باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو. الحمدللہ آمین. بڑا اللہ اچھا لگا. آمین. اللہ پاک کرم کرے تو ہم جو ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ورچولی ان لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہم یہاں پہ فزیکلی میٹنگ جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کر سکتے. تو تھینک یو سو مچ ویورز فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی محبتوں کا. خواجہ ممتاز فری صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سر اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے بات کہی کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے محبت سے پیار سے ڈیل کیا ہے آپ نے ہمیشہ، اور جو ہے باقی احسان کا بدلہ احسان ہے. تو جو محبت سے پیار سے جو پڑھایا جاتا ہے اس میں شوق بھی ہوتا ہے اور سیکھنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یو آر شیئرنگ اے لاٹ آف ایکسپیرینسز ود اس. تو سر جیسا کہ آپ آج ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ پریکٹیکل لائف میں کس طرح کے جو ہے چیلنجز آتے ہیں، تاکہ اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس طبقہ جو ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کیا جن نے، وہ اس چیز سے سیکھ سکیں اور وہ پریکٹیکل لائف کے لیے تیار ہو سکیں. تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں ان چیلنجز کے حوالے سے بتائیے گا جو پریکٹیکل لائف میں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں جب ہم اسٹوڈنٹ لائف سے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں. جی بالکل. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ جو پڑھنا ہے وہ سب سے مشکل کام ہے دنیا کا. لیکن once he steps down in practical life, then he considers that the practical life is the most difficult thing. جب ہم ایگزیکٹلی. پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی پڑھنا اچھا تھا، وہ اسٹوڈنٹ لائف رہ جاتی تو اچھا تھا. اور وہ جو اسٹوڈنٹ لائف میں بندہ انجوائے کرتا ہے وہ پریکٹیکل لائف میں شاید اس طرح سے نہیں کر سکتا. تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر آپ آتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ورلڈ از اے گریٹ اسٹیج اینڈ وی آل آر ایکٹرز. تو یہ جو واہ. دنیا ہے یہ بہت بڑی اسٹیج ہے اور ہم سب یہاں پر ایکٹرز ہیں. اور اسٹیج پر پھر بھی ایک جو اسٹیج ڈرامہ ہوتا ہے اس میں ایک جو شخص ہوتا ہے وہ ایک کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ایک جو شخص ہوتا ہے وہ بہت سے کردار ادا کرتا ہے. فرسٹ آف آل جب آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، آپ کو بیٹے کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. پھر آپ شاید کسی کے بھائی ہوتے ہیں، آپ کو بھائی کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. پھر اور بھی بہت سے رشتے ہیں ہماری پاکستانی سوسائٹی کے اندر. ہماری جوائنٹ فیملیز ہیں، ہمارے دادا دادی نانا نانی، آپ بھتیجے کے طور پر، نواسے کے طور پر، پوتے کے طور پر آپ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ سکول جاتے ہیں تو صاحب ذرا ایک شاگرد کے طور پر ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بھی کردار آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے. تو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب آپ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اور وہ جو پہلے آپ سے توقعات ہوتی ہیں اب آپ کی جو توقعات ہوتی ہیں آپ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بلکہ پہلے آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں بہت سے لوگ آپ کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی جو ذمہ داری ہے اور جو آپ کے رول ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پھر آپ ایک گائیڈ کے طور پر، ایک رول ماڈل کے طور پر چل رہے ہوتے ہیں. آفٹر میرج آپ کو ایک باپ کا کردار یا شوہر کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کی بہت سی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، بہت سے چیلنج آتے ہیں. گھریلو حوالے سے بھی بہت سی ذمہ داریاں اور چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. اور جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی بہت سی آپ کے چیلنج آپ کے سامنے آتے ہیں. فرسٹ آف آل تو جو آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے آپ نے انجام دینا ہوتا ہے. پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ آپ کی فیور میں ہوتے ہیں، اور یقیناً ہر جگہ پر ایسے ہوتا ہے کہ چند ایک لوگ شاید آپ کے خلاف ہوتے ہیں، ان سے آپ کا مزاج نہیں ملتا، یا وہ صاف ظاہر ہے کچھ لوگ آپ کے ہم موافق نہیں ہوتے تو آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. لیکن بہت سی دوسری چیزیں ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ نے سامنا کرنا ہوتا ہے، فیس کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ حدیث کی روشنی میں بھی ہے کہ صبر سے کام لینا ہوتا ہے، صبر اور خاموشی سے کام لینا بہتر ہوتا ہے. کچھ لوگ الجھ جاتے ہیں مسائل میں، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جانا یا کسی کے ساتھ ایکسچینج آف ہارٹ ورڈز ہو جانا، یہ بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں.
لیکن کوشش کریں، میرا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ صبر اور خاموشی سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ بے آگے شک بڑھ جاتے ہیں، اور آپ کے جو کچھ مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو بہت سے یہ چیلنجز ہوتے ہیں، تو ان تمام کرداروں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور آپ کو ایک سموتھ وے سے میرے خیال میں آپ کو چلنا چاہیے، اور ان تمام کا سامنا کر کے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ ہر ایک چیز سے الجھتے رہیں گے تو آپ پھر وہیں پہ پھنسے رہیں گے۔ آپ اپنی طرف سے اچھا کام کریں، آپ اپنا ضمیر، اپنے آپ کو مطمئن کریں، اپنے ضمیر کو مطمئن کریں۔ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو کوئی آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ God helps those who help themselves۔ ایگزیکٹلی، واٹ اے بیوٹیفل میسج سر آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ وزیر بھائی بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سر نے بہت ہی خوبصورت لکیر کھینچی ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ لوگ ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری فیملی پھر ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ جاتی ہے جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، اور بہت سارے رولز ہمیں پلے کرنے پڑتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا بھائی کا رول ہے، باپ کا رول ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں جو ہے خوبصورت طریقے سے جو نبھانا، وہی اصل میں جو ہے کامیاب زندگی ہے۔ کہ آپ اگر ہر جگہ پہ الجھتے رہیں گے تو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم الجھ کے رہ جائیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ زندگی جو ہے بڑھتے رہنے کا نام ہے، منزل تک پہنچنے کا نام ہے، اس کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں اگنور کرنی پڑتی ہیں، میانہ روی جو ہے وہ اپنانا پڑتی ہے۔ تو سر یہ آپ نے ابھی بات کی تھی کہ بہت ساری جو ہے لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے، اور جہاں پہ ورک پلیس پہ جہاں ہم کام کرتے ہیں پروفیشنل لائف پہ، وہاں پہ جو کلیگز کے ساتھ ایشوز آتے ہیں ان کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ جی میرے خیال میں یہ ایشوز تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں، اگر آپ پالیسی اپنائیں کہ آپ احسان کریں، دوسروں پہ احسان کریں۔ جو لوگ آپ کے دوست ہیں، آپ کے ہاں مزاج ہیں، ان کے ساتھ تو آپ بھلائی کرتے ہی ہیں، لیکن حتیٰ کہ جو آپ کے اگینسٹ بھی ہیں، کہیں کوئی کام آ جاتا ہے ان کی مدد کریں، ان پر احسان کریں۔ آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھ آتے ہیں کہ آپ کا جو مزاج ہے وہ کوئی جارحانہ نہیں ہے، یا آپ ان سے کوئی بدلہ نہ لیں، ریونج نہ لیں۔ کوشش کریں، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے۔ اگر آپ پہ احسان کرنے سے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ٹھیک نہ بھی ہوں تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ آتی ہے، اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے شک سر، یو رائٹ کہ انسان جو ہے اگر وہ احسان سے کام لے تو یہی چیز جو ہے انسان کے لیے کافی ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ بدلہ دینے والی ذات ہے، وہ کسی کی اچھائی جو ہے ضائع نہیں کرتی۔ تو سر ماشاءاللہ آپ کا جو ہے گریٹ ایکسپیرینس رہا، یو ہیو بین دیئر ان نمل یونیورسٹی اسلام، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے وہاں نمل یونیورسٹی تک پہنچنا، تو وہاں پہ جیسے کہ کیپٹل ہے، وہاں پہ بھی آپ نے کافی کچھ جو ہے زندگی کے حوالے سے لائف سکلز سیکھی ہوں گی۔ تو سر یہ کون سی چیزیں تھیں جو انسان اسٹوڈنٹ لائف میں سیکھ لیتا ہے تو اسے پریکٹیکل لائف میں ہیلپ فل رہتی ہیں؟ تو جیسا کہ آپ نے بھی یونیورسٹی لائف گزاری، تو یونیورسٹی لائف میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بندہ اپنا لے یا اپنے ٹائم سے کنزیوم کرے جو اسے آگے پریکٹیکل لائف میں ہیلپ فل ثابت ہو؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسکول لائف میں ہوں یا کالج لائف میں یا اسٹوڈنٹ لائف میں، یہاں تک کہ پریکٹیکل لائف میں، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت ہی اچھا ان کے قائد اعظم نے کہا تھا، ورک ورک اینڈ ورک، کام کام اور پھر کام۔ جس بندے کو کام کی عادت ہے، چاہے وہ اسکول لائف میں ہے، کالج لائف میں ہے، یونیورسٹی میں، یا ایون پریکٹیکل لائف میں ہے، وہ کہیں بھی مار نہیں کھاتا۔ اگر آپ ایگزیکٹلی، کام چور نہیں ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، آپ میں کام کرنے کا جذبہ ہے، تو آپ آگے بڑھتے ہیں۔ کام والے اس موٹو کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہر فیلڈ میں آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں، آپ کام کریں، اپنا کام اچھی طرح سے کریں، ہو سکے تو دوسروں کا بھی بھلا کر دیں، دوسروں پہ احسان کر دیں، ان کی بھی ہیلپ کر دیں، نہیں تو اپنا کام اچھی طرح کریں تو کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ جو ہمارے پاس موٹو ہے قید کا، ورک ورک اینڈ ورک، یہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ ٹیچر ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں ہیں، تو اگر آپ اس موٹو پہ عمل کریں تو آپ ہمیشہ تو اس موٹو کو لے کر آپ آگے بڑھتے ہیں، ہمیشہ کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔
बेशक, बिल्कुल सर, you have explained comprehensively कि students and viewers those who are connected with us, मैं आपको बताता चलूँ कि सर ने जो बात बताई है कि कायद-ए-आज़म का ये जो मोटो है, काम काम और काम, असल में यही जो है हमारे लिए कामयाबी की वजह है कि हम अपनी फील्ड में अपने काम से सिंसियर रहें, अपने काम से मुखलिस रहें। लोगों को आप जो है उनकी बातों को इग्नोर करें, आप सिर्फ अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। देन यू आर गोइंग टू बाउंड टू सक्सेस, आप जो है कामयाब होंगे और ज़रूर कामयाबी जो है आपके कदम चूमेंगी। इफ्तिखार भाई, थैंक यू सो मच, आपका कमेंट हमें रिसीव हो रहे हैं दैट अ गुड टीचर, अ नाइस मैन एंड वेल मैनर पर्सनैलिटी सर इमरान, थैंक यू सो मच for your love. And Altaf bhai, thank you, you're saying good message sir. And Ismail Imran, thank you so much for joining us, for your compliments and for your wishes. तो सर इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे थोड़ा बैकवर्ड एरिया से जाते हैं स्टूडेंट लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पे भी कुछ मुश्किलात आती हैं। तो जैसा कि आपने भी शुरू में बताया कि आप जब इस्लामाबाद गए तो आपको इन्वायरमेंट के हवाले से कुछ मुश्किलात आई, तो वो कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात का कैसे सामना किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड एरिया है, हमारा वैसा इन्वायरमेंट नहीं होता, वैसा एक्सपोजर नहीं होता। जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डाउट यूनिवर्सिटी में हमें बहुत सी फुलरी वगैरह तो होती ही है, लेकिन सबसे एग्जैक्टली। पहले मैं समझता हूँ हमारे स्टूडेंट्स का सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद साफ ज़ाहिर कॉन्फिडेंस जो आता है वो इंसान की आउटलुक से भी आता है। सबसे पहले हमें अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक, हमें ड्रेसिंग का भी प्रॉब्लम होता है। हमने शायद पहले कभी पैंट शर्ट का इस्तेमाल नहीं किया होता, हमें बेल्ट लगाना नहीं आती या टाई लगाना नहीं आती, और वहाँ पर जाकर हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। और जो मैनर्स हैं, साफ ज़ाहिर है कि आपने बैठना कैसा है, चलना कैसे है, हम कोशिश करते हैं कॉलेज लेवल पर स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस भी उजागर किया जाए। मैं आमतौर पर कोशिश करता हूँ कि हर फ्राइडे को एक बज़्म अदब करा दिया जाए, स्टूडेंट आकर स्टेज पर फेस करे स्टूडेंट्स को, क्लास को कुछ ना कुछ वो कहे, ताकि उसका कॉन्फिडेंस डिवेल्प हो। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स का वो कॉन्फिडेंस का होता है। हमारे एरियाज़ के खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। तो ये मैं एडवाइस भी करूँगा स्टूडेंट्स को कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, कोशिश करें, और अपने बोल चाल को, अपनी ड्रेसिंग को, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करें। यूनिवर्सिटी जाने से पहले अगर आपका कोई फेलो, आपके एरिया में से कोई बंदा या कोई आपका दोस्त वहाँ पर मौजूद है तो वो बेहतर आपको गाइड कर सकता है। लेकिन एक बंदा अगर नया जाता है तो उसको बहुत सी मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हॉस्टल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे यहाँ एडजस्टमेंट करनी होती है, और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बहुत से हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ऑलरेडी, अक्सर यूँ ही होता है कि बहुत स्टूडेंट्स हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी यूनिवर्सिटी में मौजूद होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, स्टूडेंट्स का आपस में रब्ता होता है, तो वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। लेकिन बहरहाल स्टूडेंट्स को वहाँ पर जाने के लिए मेरे ख्याल में अपने मैनर्स को इम्प्रूव करना चाहिए, ड्रेसिंग को ख़ास तौर पर इम्प्रूव करना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर। अगर ये चीज़ें वो पैदा कर लेता है तो फिर बहुत से मसाइल वो हल कर लेता है यूनिवर्सिटी में जाकर। तो यूनिवर्सिटी में एग्जैक्टली। जाएं, वहाँ पर भी इंसान ही होते हैं, हमारी तरह के लोग होते हैं, इंसान ही होते हैं। वो ठीक है, अच्छे कॉलेज से पढ़ कर आते हैं, मैंने एग्जैक्टली। खुद सामना किया, एचिसन से लोग पढ़ कर आए थे, वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस से लोग पढ़ कर आए थे। गो के पहले एक दो माह में हमें मसाइल का सामना हुआ, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह का करम है, मैं अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनता, लेकिन स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर वाओ। टैलेंट मौजूद है, हमारे स्टूडेंट्स में क्रिएटिव राइटिंग भी है, वो क्रिएटिव भी हैं, टैलेंट भी है। थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर लें तो बहुत से प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर लेते हैं, और उनसे भी आगे चले जाते हैं जो हमारे अपर पंजाब के या शहरों के जो स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे स्टूडेंट में टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्टूडेंट में जो है खुद एतमादी की जो है थोड़ी कमी है। अगर इसको इम्प्रूव कर लें सो यू गाइस कैन गो हायर एंड हायर, आप आगे और आगे जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये खूबसूरत इम्तजाज बना लें
کہ جو نالج ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، نالج بھی ہے، آپ اندر خود اعتمادی ہو دیٹ یو شوڈ بی ایکسپریسو، دیٹ یو آر ایبل ٹو ایکسپریس یور آئیڈیاز، کہ آپ اپنے گفتگو کے ذریعے اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکیں. جیسے حضرت علی کا فرمان ہے کہ انسان کی جو پہچان ہے وہ اس کے جسم سے نہیں ہوتی، اس کی سوچ سے ہوتی ہے، اور اس کی سوچ کی جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے اس کے بولنے سے. تو گفتگو جو ہے جسے کمیونیکیشن کہتے ہیں، کمیونیکیشن سکلز کا جو ہے امپروو کرنا بہت ضروری ہے. تو سر کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کانفیڈنس اور کمیونیکیشن سکل یہ دونوں ایک چیزیں ہیں یا ان میں کچھ ڈیفرنس ہے؟ نہیں، کمیونیکیشن سکلز میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں کانفیڈنس اس کا ایک اسپیکٹ ہے، ایک پہلو ہے کمیونیکیشن سکل کا. صحیح. کمیونیکیشن سکل میں فرسٹ چیز ہی کانفیڈنس ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے مینر آ جاتے ہیں، آپ کا وے آف ٹاکنگ آ جاتا ہے، آپ کا وے آف بیہیونگ آ جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کمیونیکیشن میں آپ کی باڈی لینگویج اس میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، تو آپ کے جیسچرز اس میں آ جاتے ہیں. یہ ساری کمیونیکیشن سکلز میں آتی ہیں. کانفیڈنس ایک اس کا اسپیکٹ ہے. تو سب سے پہلے کانفیڈنس ہی ہے کمیونیکیشن کے لیے. کانفیڈنس کے ساتھ جب آپ بولتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا وے کیسا ہے، آپ کا الفاظ کا چناؤ کیسا ہے، اور آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں، آپ کا لہجہ حتیٰ کہ اس میں آ جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں کمیونیکیشن سکل میں آ جاتی ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت بھی ہے، اسٹوڈنٹس کو سیکھنی بھی چاہیے. کلاس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹس کو سکھائیں، لیکن آج کل بہت سی سہولت ہے اسٹوڈنٹس کو، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، تو ہر چیز آج کل مل جاتی ہے سوشل میڈیا پر کہ آپ نے کمیونیکیشن سکلز کس طرح امپروو کرنی ہے، کانفیڈنس کس طرح امپروو کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو سب کچھ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹیچر نے 150 200 کی کلاس ہینڈل کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ کالج کے اندر، تو کچھ اسٹوڈنٹس کو خود بھی سرچ آؤٹ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، خود کو امپروو کرنی چاہیے. اور الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس بڑے اچھے آتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں، بلکہ بہت سی نئی باتیں آج کل کی جو نئی نسل ہے، ہمیں بہت سی نئی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے ان سے. تو اسٹوڈنٹس کو اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بھی امپروو کرنے کے لیے خود بھی سرچ کرنا چاہیے، ٹیچرس کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا چاہیے، اپنے فیلوز یا سینئرس کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا چاہیے. تو اپنی کمیونیکیشن سکل کو امپروو کریں. کانفیڈنس اس کا ایک اسپیکٹ ہے، اس کو بھی امپروو کریں، وہ بہت ضروری ایگزیکٹلی. ہے. بالکل سر، آپ نے خوبصورت پیغام دیا ہمیں کہ جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن اسکلز کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہمارا یہی پیغام ہوگا کہ اگر آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، ڈونٹ بی ڈیپینڈنٹ اونلی ٹیچرس. ٹیچر کے اوپر صرف انحصار نہیں کریں. اٹس اوکے کہ ٹیچر کی بھی جو ہے ذمہ داری ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنی ذمہ داری سے جو ہے نا آزاد ہو جائیں، بلکہ آپ نے ٹیچرز کی ہیلپ سے آگے جانا ہے. آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر آن گوگل. آپ کے پاس جو ہے ہر چیز موجود ہے، آن لائن ریسورسز کو آپ جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو سر کیا گورنمنٹ ڈگری کالج جتوئی جہاں پہ آپ ماشاء اللہ کے عرصے سے جو ہے پڑھا رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرائی جاتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے کانفیڈنس امپروو کیا جا سکے اور اسٹوڈنٹس کو سوشل کیا جا سکے، تاکہ جو ہے ان کی جھجک اور یہ ہیزیٹیشن جو ہے یہ ختم ہو سکے؟ جی بالکل، ہم کوشش کرتے ہیں. میں نے بتایا کہ ہر فرائیڈے کو میں ہر کلاس میں کوشش کرتا ہوں کہ بزم ادب کرایا جائے. اس کے علاوہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم اسپیچ کمپٹیشنز کا انعقاد کرتے ہیں. مختلف جو نیشنل ڈیز آتے ہیں یا ریلیجیس ڈیز آتے ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کالج میں. اور میلاد کا موقع ہو، یا 14 اگست ہو، یا 23 مارچ ہو، یا مختلف چیزیں، اور بھی بہت سے نیشنل اور ریلیجیس ڈیز آتے ہیں. تو ہم اسٹوڈنٹس میں قرأت کے اندر مقابلہ کراتے ہیں، نعت خوانیوں مقابلہ کراتے ہیں، اور اسپیچ کمپٹیشنز ہوتی ہیں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اسپیچ کمپٹیشنز اردو کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی اسپیچز ہوتی ہیں. آج تک کہ مجھے اسٹوڈنٹس کو 5 5 6 6 تقاریر انگلش کے اندر خود ہی لکھ کے دینی پڑتی ہیں. میں ان کے ساتھ کوشش کرتا ہوں، کوآپریٹ کرتا ہوں، اور ان کو تیاری کرائی جاتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پر اور ڈویژن لیول پر جو چیف منسٹر کے یہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں اسپیچ کے، نعت کے، قرأت کے، اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس پوزیشن لے کر آتے ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے پچھلے برس 7 پوزیشنز لیں. اس طرح سے ڈویژن واو، اٹس لیول اے پر بھی گریٹ. 4 پوزیشنز ہم نے لیں. تو ہم نے ماشاء اردو اللہ. اسپیچز میں بھی پوزیشنز لیں، انگلش اسپیچز میں بھی، حتیٰ کہ نعت اور قرأت میں بھی پوزیشنز لیں ہم نے.
تو یہ تمام کمپٹیشنز انعقاد ہم کراتے ہیں، کالج کے اندر بھی کراتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں۔ اور ہماری ایک پالیسی ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹس کو ڈسٹرکٹ یا ڈویژن لیول پر بھیجتے ہیں تو ان کو فیسلٹی دیتے ہیں، ان کو آنے جانے کا کرایہ اور ناشتے وغیرہ کا، کھانے کا کچھ خرچہ جتنا ہو سکتا ہے کالج کی طرف سے بھی ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو کوئی بھی فائنانشیل یا کوئی دوسرا پرابلم نہ ہو۔ تو ہم اس طرح کے کمپٹیشنز کراتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اینول اسپورٹس گالا کراتے ہیں اپنے کالج کے اندر۔ اس اسپورٹس گالا کے اندر ہم پھر مختلف اسکٹس بھی کرتے ہیں، ہم مختلف اس میں ایون کہ جھومر وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کا کانفیڈنس امپروو کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں۔ ہم سریکر ڈے مناتے ہیں، اپنا کلچر ڈے بھی ہم کالج میں مناتے ہیں، جس میں سریکی اجرک اور سریکی کلچر کے بارے میں یا پنجاب اور پاکستان کی کلچر کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے، مختلف اسکٹس کیے جاتے ہیں، اور اس میں کلچر کے حساب سے جو ہماری سریکی جھومر ہے اس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ جب آتا ہے سب کے سامنے وہ پرفارم کرتا ہے تو اس کا نو ڈاؤٹ کانفیڈنس امپروو ہوتا ہے کانفیڈینس اور ہوتا ہے، اسے بالکل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بالکل تو سر، اپنی طرف ماشاء سے ہم اللہ۔ کوشش کرتے ہیں۔ جی 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 سر، آپ ماشاءاللہ بڑی جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ محدود وسائل سے جو ہے آپ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے کہ آپ جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرا رہے ہیں، جس سے نو ڈاؤٹ کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے اس کو رزلٹ ان کو جو ہے ضرور ملے گا، آج نہیں تو بعد میں ضرور ان کو فیل ہوگا کہ دیٹ دے ہیو ڈن سم تھنگ، انہوں نے کچھ ایسا اچھا کام کیا ہے جس کے ان کو آؤٹ پٹ یونیورسٹی لائف میں یا کہیں بھی جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ تو نو ڈاؤٹ کہ اس میں جو ہے ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے، اور ٹیچرز کی جو ہے کوشش بہت بڑی اس کہ جس کے نتیجے میں جو ہے اسٹوڈنٹس کامیابی کی طرف جو ہے جا پاتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ سب لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے محمد طاہر لغاری صاحب ہیں، اور کاشف صاحب ہیں، افتخار احمد صاحب ہیں، اور اکرم مپال صاحب، سب لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں جوائن کیا اور اپنے خیالات سے آگاہ کیا، اور آپ سب لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ یہی جو ہے کورنٹائن سیریز کا مقصد ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنائیں اور ہر کسی کی زندگی کے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھیں، اور یہ تجربات اور یہ جو لرننگ ہے یہ جو ہے انسانیت کی میراث بن سکے اور صدقہ جاریہ بنے، اور ہم جو ہے سب اس سے سیکھتے رہیں۔ تو جی سر، اس وقت پلیٹ فارم سے جو ہے ہمارے ساتھ بہت سارے ویورز کنیکٹڈ ہیں، اور جن میں اکثر جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے آڈینس کو جو ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے، جو کہ خاص طور پر اس بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، کو کس طریقے سے وہ آپ کی طرح کہ ان ٹاٹ والے سکولوں سے پڑھ کر پروفیسر کی سطح تک اور یہ بڑے جو ہے اعلیٰ عہدوں تک وہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں ٹاٹ کے اسکول سے گیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ ہمارے بہت اسٹوڈنٹس کی صاف ظاہر ہے، ہر اسٹوڈنٹ کی یہ خواہش ہے، وہ آگے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ آیا ہے، میں نے پہلے اسپیچ کمپٹیشن کا ذکر کیا ہے تو اس نے تحریری مقابلوں کی بات کی ہے، اس کا میں جی بتانا بھول گیا تھا کہ ایسے رائٹنگ کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اور ہم نے ایسے رائٹنگ میں بھی ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول پر پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ تو یہاں پر ہم واو، کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس میں رائٹنگ پاور بھی امپروو کرائی جائے اس کے، اور بلکہ جو نئی کلاس ہوتی ہے، میرا پہلا لیکچر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کا 100% وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی رائٹنگ پاور کے اوپر۔ آپ ایگزیکٹلی، کلاس میں بہت اچھے ہوں، آپ بہت ایکٹیو ہوں، اچھی بات ہے، آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ایگزامینیشن سسٹم ہے، آپ کو جو مارکس ملنے ہیں وہ آپ کی رائٹنگ پر ملنے ہیں۔ وٹ جی ایور یو رائٹ ان پیپر دیٹ وڈ بی فلی اوارڈیڈ، جو کچھ آپ پیپر میں لکھیں گے وہی اوارڈ آپ کو ملے گا، اسی پہ مارکس آپ کو ملیں گے۔ تو ایسے رائٹنگ کے کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں، تحریری مقابلے اردو میں بھی، اور اس میں بھی مزید جیسے میں نے پہلے کہا تقریر میں، انگلش میں بھی ایسے رائٹنگ کمپٹیشنز ہم کراتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ این ایسے، اور انگلش ایسے رائٹنگ میں بھی اور اردو ایسے رائٹنگ میں بھی، مضمون نویسی میں بھی ہم نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں، اور واو، الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس بہت اچھے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سے ہمارے کالج میں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں
جو کہ شاعری بھی کرتے ہیں، وہ پوئٹ ہیں، شاعر بھی ہیں اور بڑی اچھی شاعری بہت کرتے ہیں. اور زبردست. کچھ اسٹوڈنٹس اپنے کوئی شارٹ سٹوریز بھی لکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ بھی لکھتے ہیں. بہت اسٹوڈنٹس مجھے اپنی رائٹنگ آ کر چیک بھی کراتے ہیں. اردو میں بھی لکھتے ہیں، انگلش میں بھی لکھتے ہیں. بلکہ ہمارے بی اے کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں ہیڈ بکانی سے، شہزاد ان کا نام ہے. ان کرنٹائن کے دنوں میں انہوں نے مجھے کرونا پر اردو میں پہلے ایک نظم لکھ کر بھیجی، اور واو. پھر اس اسٹوڈنٹ نے انگلش میں کرونا پر نظم لکھی. وہ دونوں جو ایکسلنٹ. پویمز ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹ بڑے کریٹو ہیں، وہ پوئٹ بھی ہیں، وہ لکھ بھی سکتے ہیں، ڈرامہ یا شارٹ سٹوری بھی لکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جائے اور ان کو سکھایا جائے، ان کو مزید آگے اس کو امپرومنٹ لائی جائے. تو یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹیز ہمارے ہاں موجود ہیں. ہمیں مزید اس میں کوشش کرنے کی، نو ڈاؤٹ. ہمیشہ میرا تو موٹو ہے اسکائی از دا لمٹ. آپ کے جو خواب ہیں وہ واہ. آسمان جتنے اوپر ہونے چاہیے. آپ کبھی بھی ایگزیکٹلی. آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ آخری زینے تک پہنچ گئے ہیں. تو آپ آگے یس. بڑھنا چاہیے، آگے چلیں. جو آپ کے اندر کوالٹیز ہیں، کوالٹیز تو ہوتی ہیں، کچھ پالش ہو جاتی ہیں، کچھ چھپی ہوتی ہیں. تو جو کوالٹیز ظاہر ہو گئی ہیں وہ اچھی بات ہے، جو چھپی ہوئی ہیں ان کو مزید پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس بھی کوآپریٹ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے اندر بھی، ہمیں بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو کوشش ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان شاء اللہ تعالی ہم اپنے علاقے کا، اپنے کالج کا، اپنے ملک کا نام مزید روشن کریں، اچھے کام کریں، اچھی پوزیشنز پر جائیں. اور میں اسٹوڈنٹس کو یہ نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ آپ آگے جائیں. خاص طور پر میں سمجھتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی میں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہم کالج لیول تک سیکھتے ہیں اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. لیکن یونیورسٹی میں جا کر آپ جب دو سال یا 3-4 سال گزارتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہاں پر سارے اسٹوڈنٹس ہمارے اپنے علاقے کے ہوتے ہیں، جتوئی کے علاقے کے سراؤنڈنگ سے ہوتے ہیں. لیکن یونیورسٹی میں کوئی اسٹوڈنٹ لاہور سے ہوگا، کوئی فیصل آباد سے ہوگا، کوئی اسلام آباد سے ہوگا، کوئی ملتان سے ہوگا. پھر ایک کو ایجوکیشن کا سسٹم بھی ہوتا ہے وہاں پر، اور ہوتا ہے کہ ٹیچرز بھی اس میں میل ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، فیمیل ٹیچرز بھی ہوتے ہیں. تو کس سے کیسے بات کرنا ہے، وہاں پر آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، مینر سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو ایک تو یونیورسٹی میں ضرور جانا چاہیے. کچھ اسٹوڈنٹس کا پرابلم ہوتا ہے، فائنانشیل پرابلم ہے ہمارے ایریا کے اسٹوڈنٹس کو بعض اوقات ہوتا ہے. لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جائیں، کسی طرح سے فرسٹ سیمسٹر کی فیس بھر لیں. اس کے بعد یونیورسٹی میں بہت سے اسکالرشپس، یونیورسٹی میں وہاں پر مختلف لون وغیرہ کی اسکیمیں بھی مل جاتے ہیں، قرضے بھی مل جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اور اسٹوڈنٹس وہاں پر اگر کوشش کریں، کچھ ہوم ٹیوشنس پڑھانا شروع کر دیں، کوئی پارٹ ٹائم جاب کرنا شروع کر دیں، تو وہاں پر وہ اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں. والدین پر کم سے کم دباؤ ڈالیں. اگر وہ کوشش کریں تو پارٹ ٹائم میں وہ خود بھی کام کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی میں ضرور جانا چاہیے. جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو پھر بہت سی فیلڈز کا آپ کو پتہ چلتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو فیلڈز کا نہیں پتہ. ان کو پتہ ہے جی کہ سر. میڈیکل کرنا ہے یا نان میڈیکل کرنا ہے، ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے، اور بہت سی فیلڈز ہیں. ایگزیکٹلی. تو ان میں بھی ہمارے جانا یہاں سر، چاہیے. یونیورسٹی میں جا کر آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں. ہمارے سر یہاں پہ ایک یہ جو بہت بڑا ٹرینڈ پایا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی کائنڈلی آپ کمنٹ کر دیں کہ ہمارے یہاں صرف اور صرف میڈیکل یا انجینئرنگ کی فیلڈ کو ہی فیلڈ سمجھا جاتا ہے اور باقی سارے پروفیشنز کو اگنور کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا آرٹس کے جو سبجیکٹس ہیں، کیا وہ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ بندہ جائے ان پروفیشنز کو چوز کرے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سائنس کی اپنی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ سب ڈاکٹر ہی بننا چاہتے ہیں، اور آج آپ کو جو تو یہ میں بھی ہر ایگزیکٹلی. گلی میں آپ کو ڈاکٹر ملے گا. ٹھیک ہے، بالکل اچھی سر. بات ہے، آپ کو کرنا چاہیے. یہ بھی ایک اچھا پیشہ ہے، ایک باعزت پیشہ ہے. بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس آرٹس پڑھتے ہیں، آرٹس میں بھی بڑے اچھے سبجیکٹ ہیں. ہمارے یہاں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، چاہے وہ اکنامکس ہو، معاشیات کا بڑا اہم سبجیکٹ ہے دنیا کے اندر، یا وہ دوسرے سبجیکٹ ہیں جس میں سیوکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اور بہت سے سبجیکٹس ہیں، سائیکالوجی ہے، اس میں جیوگرافی پڑھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس. تو جغرافیہ، یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جو آپ کو آگے جا کر تمام جو کمپٹیشن کے ایگزامز ہوتے ہیں اس میں مدد دیتے ہیں آپ کو. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو بیوروکریسی ہے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر،
وہ जी اپنے بچوں کو میڈیکل یا نان میڈیکل سائنس نہیں پڑھاتے اکثر، وہ ایف اے آرٹس میں کراتے ہیں، آرٹس میں ایسے آرٹ سبجیکٹ ایگزیکٹلی رکھواتے ہیں جو ان کو کمپٹیشن کے مقابلے میں آگے جو کمپٹیشن کے ہوتے ہیں تحریری امتحان ان میں مدد دیتے ہیں۔ تو جیوگرافی ایک بالکل ایسا مضمون ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اس طرح سے سیوکس ہے، پاک سٹڈیز ہے، اسلامیات ہے، یہ ایسے سبجیکٹ ہیں جو کہ یہ جو کمپٹیشن کے امتحانات ہوتے ہیں اس میں لازمی مضمون ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ جو بیوروکریسی ہے ہمارے ہاں، بیوروکریسی سے مراد ہے، کلیئر کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں جو ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیں، اے سی ہے، ڈی سی ہے، کمشنرز ہیں، ہمارے ہاں ڈی پی او ہیں، آر پی او ہیں، جتنے بھی انتظامیہ کے عہدے ہیں وہ تمام مقابلے کے امتحانات دے کر آتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو سائنس نہیں پڑھاتے، وہ اپنے بچوں کو ایف اے کراتے ہیں، بی اے کراتے ہیں، سی ایس ایس کی تیاری کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ ایف اے بی اے میں وہ آرٹس کے سبجیکٹ رکھواتے ہیں، وہ سبجیکٹ جو ان کو امتحان میں مدد دیں، جیسے اکنامکس ہے، جیوگرافی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، پاکستان سٹڈیز ہے، اسلامیات ہے، اردو ہے، انگلش ہے۔ تو یہ سبجیکٹس پڑھا کر ان کو سمپل ایف اے بی اے کرا کر وہ سی ایس ایس کی تیاری کے لیے بٹھا دیتے ہیں، ان کے بچے سی ایس ایس پی سی ایس پاس کر جاتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو آرٹس کے بالکل سبجیکٹس میں بڑا اچھا سکوپ ہے، آپ آگے جا کر آپ ڈی سی بن سکتے ہیں، سیکٹری بن سکتے ہیں، آپ کمشنر بن سکتے ہیں، اور بہت سی فیلڈز ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں۔ Exactly. Thank you so much, sir. You have shared a lot of things with us. It was a wonderful session with you. आपने बच्चों को जो है स्टूडेंट्स को इस हवाले से कंसल्टेंसी भी दिया है कि हर सब्जेक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जाएं। कोई भी सब्जेक्ट है वो जो है अच्छा या बुरा नहीं होता। स्कोप हर फील्ड में है। सिर्फ आपके अंदर जो है वो हार्ड वर्क होना चाहिए जो आपको उस फील्ड में जो है कामयाब करा सकता है। तो सीएसएस के हवाले से बात करें या बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वाकई जो है आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं इस हवाले से कि 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फेलियर अगर देखी जाए तो सीएसएस में जो है ऐसे राइटिंग में हो जाती है। तो अगर आप आर्ट्स की फील्ड से मुंसलिक हैं तो इंग्लिश है, जो बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं तो वो जो है हमें बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। सो वी आर गोइंग टू द एंड ऑफ द सेशन। तो सर आखिर में मैं आपसे जो है इस हवाले से भी तजावीज़ लेना चाहूँगा कि ये जो हमने क्वारंटाइन सीरीज स्टार्ट की है जिसके ज़रिए जो है हम हर फील्ड से मुंसलिक लोगों के जो है न तजर्बात यहाँ पे शेयर करते हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या इस तरह के कदम जो है हेल्पफुल हो सकता है सोसाइटी के लिए? جی بالکل، بڑا اچھا لگا یہ کرنٹائن کا جو آپ نے یہ سیریز چلائی ہوئی ہے، بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے۔ اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے، اسٹوڈنٹس کے آپس میں بھی ہونے چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کے اپنے سینئرس کے ساتھ بھی ہونے چاہیے، اور خاص طور پر ٹیچر سے بھی ٹائم لے کر ان کے ساتھ بھی اس طرح کے ٹاپکس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی فروٹفل ہے، خاص طور پر ان دنوں میں، کرنٹائن کے دنوں میں۔ تو مختلف جو یوٹیوب کے چینلز کچھ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کچھ لیکچرز ڈیلیور ہو رہے ہیں اس پر، اور اس طرح کے جو لائیو سیشنز ہیں یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی فروٹفل ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ہم تمام کے لیے ہمیں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے ڈسکس کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کو موقع ملے گا کہ وہ سوالات جو ان کے ذہن میں ہیں، جو وہ نہیں کر سکتے یا کسی میں لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے، شرماتے ہیں، تو ان لائیو سیشنز میں اپنے کوشچنز وہ سینڈ کر سکتے ہیں، پروفیسر صاحبان کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھا ایک ایگزیکٹلی سلسلہ ہے، اس طرح کے ہونے چاہیے، اس طرح کے مزید سیشن بھی ہونے چاہیے، اور اس میں مختلف ٹاپکس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس کا پھر فیڈ بیک بھی لینا چاہیے اس سے، اور مزید بھی اس پہ سوالات آتے ہیں تو ان کے بھی، ان کوشچنس کے بھی آنسرز بھی دینے چاہیے۔ تو یہ بہت ہی ایک تھینک یو اچھا ایک سسٹم ہے، ایک سیریز ہے، اس کو جی چلنا چاہیے اسٹوڈنٹس کے تھینک لیے۔ یو پھر سو وہی مچ ہے سر کہ آج کل کرنٹائن ہے، جی جی تو سر کرنٹائن میں بھی اسٹوڈنٹس کے ایگزام نہیں ہوئے، تو مختلف بورڈ کی پالیسیز بنی ہیں، کچھ وہ پروموٹ کر رہے ہیں، کچھ ایگزام لیں گے جو کمبائن والے ہیں۔ تو کمبائن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایگزام ہونے ہیں، تو وہ تیاری اپنی جاری رکھیں۔ باقی جو لوگ پروموٹ ہو گئے ہیں ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ماہ رمضان میں تو ٹھیک ہے وہ روزے رکھ رہے تھے بہت سے اسٹوڈنٹس، اب ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے، خیریت سے عید گزار کے اسٹوڈنٹس بیٹھیں، سرچ کریں، مختلف فیلڈز پہ سرچ کریں، اور اپنے انٹرسٹ کی فیلڈ سرچ کریں۔ میں اسٹوڈنٹس کو کلاس میں بھی کہتا ہوں، ہم ایف اے کر رہے ہوتے ہیں، بی اے کر رہے ہوتے ہیں، ایم اے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ پتہ نہیں ہوتا جس فیلڈ میں آپ کا ایگزیکٹلی انٹرسٹ ہے، آپ وہ انٹرسٹ کی فیلڈ سرچ کریں سب سے پہلے، آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، پھر اس میں کون سے سبجیکٹس آپ کو اس فیلڈ میں جانے کے لیے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان سبجیکٹس کو پڑھیں، اسٹڈی کریں۔ آج کل تو پہلے بھی میں نے بتایا بہت سی فیسلٹی ہے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، آپ کو ہر ٹاپک پہ بہت سی
بہت سا مٹیریل مل جاتا ہے آپ کو. تو اپنے انٹرسٹ کے جو آپ کے سبجیکٹس ہیں اس پہ ریسرچ کریں، اس پہ ڈسکشن کریں، آپس میں بیٹھیں. کوئی پرابلم ہو تو بے شک ٹیچر سے ڈسکس کریں، آپس میں ڈسکس کریں. تو کام جاری رکھے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا میرا موٹو بھی یہی ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کرنا چاہیے، ورک ورک اینڈ ورک. اگر وہ اینڈ کام ورک. کرتے رہیں گے تو یہ بھی دن جو ہے ہم کو فائدہ دیں گے. تھینک یو سو مچ سر فار دیز سجیشن دیٹ یو ہیو شیئرڈ ود اس. آپ نے بہت سی جو ہے قیمتی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور قیمتی آراء سے ہمیں نوازا ہے کہ اسٹوڈنٹ شوڈ ورک اینڈ دے شوڈ گو آن. لائف از دا نیم آف جرنی اینڈ لائف شوڈ بی گو آن. اور زندگی میں جو ہے سیکھنے کا عمل جو ہے ہمیشہ وہ جاری رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ ہماری کوارنٹائن سیریز بھی جو ہے یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اور ہم اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے جو ہے پرعزم ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ، اگر ہم آپ کو دوبارہ بھی ریکویسٹ کریں گے and you will join us. Thank you so much. I'm feeling privileged and honored to have you sir. بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. Thank you so much. جی تھینک یو سو مچ. میں ایم اویلیبل، جب بھی آپ چاہیں تو مختلف ٹاپکس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی ہم سیشنز کریں گے، آپ جو ٹاپکس بتائیں گے اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو میرے لائق کوئی بھی حکم ہو میں انشاءاللہ حاضر ہوں، ہر وقت حاضر ہوں. انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. تمام اسٹوڈنٹس اپنا خیال. اوکے تو جی ہمارے ساتھ سر عمران جتوئی صاحب موجود تھے. ہی از اے پروفیسر ان گورنمنٹ ڈگری کالج جتوئی، جو کہ ڈگری کالج جتوئی میں جو ہے اس وقت پروفیسر کی ہے کہ ہم نے جو ہے پریکٹیکل لائف کے لیے کس طریقے سے تیار ہونا ہے. تو سر نے ہمیں بتایا شروع میں کہ لائف از جسٹ لائک اے اسٹیج اینڈ یو آر ہیئر ٹو پرفارم یور رول. آپ نے اپنی زندگی کا جو رول ہے وہ پرفارم کرنے ہیں یہاں اس اسٹیج کے اوپر. تو آپ کو چاہیے اپنے وقت کو اس کو پروڈکٹیو بنائیں، بیکاز یو ہیو اونلی ون چانس ٹو پرفارم اٹ. آپ کے پاس زندگی ایک دفعہ آنی ہے، بار بار نہیں آنی. سو ٹیک یور ٹائم اینڈ میک اٹ پروڈکٹیو. اور اس وقت کو جو ہے قیمتی بنائیں، اس وقت کو ضائع نہ کریں. یہ وقت جو ہے نا ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے جس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے اس میں جو ہے آپ ورک کریں، اور اس کے بعد اس فیلڈ میں جا کے انسانیت کی خدمت کریں. کیونکہ انسانیت ہی جو ہے وہ سب سے بڑا تعلق ہے. انسان ہم سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد ہم مسلمان ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا انسانیت کا رشتہ ہے. تو جیسے عبدالستار ایدھی صاحب نے جو ہے وہ انسانیت کا جو ہے فرض نبھایا، اور بھی بہت سارے ہمارے سامنے شخصیات ہیں جو ہر جگہ پہ اپنا رول پرفارم کر رہے ہیں. وہ ٹیچر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہیں، وہ سبزی والا ہے، وہ ریڑھی والا ہے. ہی از سرونگ دا سوسائٹی. وہ اصل میں کیا ہے، ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ سرو کر رہا ہے. سو بی ہیئر ود اس اینڈ بی کنیکٹڈ ود اس. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. تو اشفاق احمد صاحب کی اس دعا کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں اور محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک زندگی کے ساتھ، اور ایک نئی داستان کے ساتھ زندگی کے تجربات شیئر کریں گے، اس بلیف کے ساتھ کہ ہر زندگی کے میں جو ہے تجربات ہیں، اور ہر بندے سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ می اینڈ فار واچنگ دس پروگرام آف کوارنٹائن سیریز. ٹیک کیئر. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.